السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے لیے نیو ناول لائی ہوں، سلائی مشین۔ اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں ناول کی طرف۔ عطیہ پورے 2 بجے افضال کی کال آئے گی۔ نسیم نے 1 بجے سے لے کر اب تک چوتھی بار یہ جملہ بولا تھا۔ اب کی بار اس میں تاکید اور حکم کی سختی تھی۔ چولہے کے قریب کھڑی نازیہ کے فیڈر بناتی عطیہ نے ایک لمبی سانس خارج کی اور وال کلاک کی طرف نگاہ دوڑائی۔ 2 بجنے میں 15 منٹ باقی تھے۔ صبح سے نسیم مضطرب اور عطیہ سست و مزمل تھی۔ انہونی کا خوف اور عجیب سا بوجھل پن طبیعت کو مگدر کیے ہوئے تھا۔ اس نے نازیہ کے منہ میں فیڈر دیا۔ وہ فیڈر لیے اندر بیڈ پر لیٹنے چلی گئی۔ عطیہ فون اسٹینڈ کے قریب پڑی چیئر پہ آ بیٹھی۔ اس ٹیلی فون اسٹینڈ پہ اس کے شوہر افضال کا سعودی عرب سے فون آنا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس دور جدید کے تقاضوں کے مطابق اس کے پاس موبائل نہیں تھا، لیکن آج کا فون کسی خاص مقصد کے لیے تھا۔ برآمدے میں لگے فون سیٹ پہ اس لیے آنا تھا تاکہ نسیم بھی ساری گفتگو بآسانی سن اور سمجھ سکے۔ افضال کو ایسا کرنے کی تاکید بھی اس کی ماں نے کی تھی۔ صبح وہ سو کر اٹھی تو اس کی ساس نے اطلاع دی کہ آج افضال کی کال آئے گی۔ حالانکہ کل شام نسیم جب پچھلی گلی میں مقیم اپنی بیٹی کے گھر گئی تھی، اس نے تب ہی اندازہ لگا لیا تھا۔ نسیم کو اپنے پردیسی بیٹے کو بہو کے خلاف یا چھوٹے بہن بھائیوں کے حقوق یاد دلانے ہوتے تو وہ بیٹی کے گھر جا کر اسے تسلی سے فون کرتی تھی۔ کل صبح ہی عطیہ اور نسیم کی ہلکی سی جھڑپ ہوئی تھی۔ عطیہ کا دل اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب ڈوب کے ابھر رہا تھا۔ 2 بجنے میں اب 12 منٹ باقی تھے۔ افضال وقت کا بہت پابند تھا۔ کرسی کی پشت پہ سر ڈالے وہ 12 منٹ گزرنے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے آنے والے لمحات کا ڈر اذیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ کسی قسم کی قیاسرائی سے خود کو بامشکل روک پا رہی تھی۔ اسی کشمکش میں مبتلا وقت اسے بہت پیچھے لے گیا۔ وہ 15 سال کی تھی جب اس کے بابا کا انتقال ہوا۔ وہ بڑے 2 بھائیوں اور بہنوں سے چھوٹی اور باپ کی بہت لاڈلی تھی۔ باپ نے آنکھیں بند کی تو اس نے ماں کی نرم گرم آغوش میں پناہ ڈھونڈ لی، لیکن یہ آغوش اسے محض 2 برس ہی چھپا پائی۔ وہ بلک بلک کے روئی۔ دلاسا دینے کے لیے بہنیں، بھائی اور بھابھیاں سب ہی موجود تھے۔ وہ ان کے مضبوط دلائل اور چرب زبانی سے بہل گئی۔ ماں کا غم ہلکا ہوا تو زندگی بہت بھاری لگنے لگی، بالکل ایک سل کی مانند، جسے اس کا نازک سا وجود ہٹانا تو دور اس کا نازک سا وجود سرکا بھی نہ پاتا۔ ماں کے ہوتے اس نے خون کے رشتوں کو سمجھنے کا کبھی تردد نہیں کیا تھا۔ اسے رویوں اور لہجوں میں مین مہر نکالنا نہیں آتی تھی۔ ماں گئی تو اس کے ساتھ سب کا خلوص اور مروت بھی جاتا رہا۔ وہ یکسر بدلتے حالات کے لیے ذہنی طور پر کب تیار تھی؟ پلاؤ پکتا تو اس کی پلیٹ میں صرف چاول آتے، بوٹیاں باقی سب میں برابر تقسیم کر دی جاتیں۔ اس کا حصہ رکھنے کی کبھی کسی نے زحمت گوارا نہ کی۔ بازاری ناشتہ آتا تو سب اپنے حصے کی پلیٹیں بھر لیتے۔ اس کے دسترخوان تک آتے چنگیر اور کٹوریوں میں بچا کچا ہی منہ چڑھا رہا ہوتا۔ سب سیزن کے کپڑے بنواتے۔ اس کی باری آنے تک سیزن ہی گزر جاتا۔ اس نے ہمیشہ ماں سے لینا اور مانگنا سیکھا تھا، بلکہ ماں اکثر خواہش و ضرورت بنا کہے ہی پوری کر دیتی تھی۔ ماں بھی تو انہی بیٹوں سے لے کر پورا کرتی تھی، لیکن اب ترجیحات بدل گئی تھیں۔ بھائیوں کی ایک مکمل فیملی تھی جس میں وہ مس فٹ اور اضافی بوجھ تھی۔ اشد ضرورت کے تحت وہ بھائیوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی تو اگلی پہلی کا وعدہ ہتھیلی میں ڈال دیا جو کبھی ایفا نہ ہوتا۔ اس نے بارہا مرتبہ دبے لفظوں میں بیاہی بہنوں سے شکایت کی۔ وہ الٹا اسے سمجھانے بجھانے اور بڑھتی مہنگائی، محدود آمدنی کے قصے سنانے بیٹھ جاتی۔ وہ بھی مجبور تھیں۔ انہی بھائی اور بھابھیوں کے دم سے ان کا میکا آباد تھا۔ وہ سسرال میں اپنا بھرم برقرار رکھنا چاہتی تھیں۔ عطیہ مڈل پاس تھی، ورنہ وہ اپنے روزگار کے لیے ضرور کوشش کرتی۔ بہرحال وہ ہمت نہیں ہاری۔ اس نے بہت سوچ بچار کے بعد ماں کے پرانے لوہے کے سبز بکسے کو اسٹور سے باہر دھکیلا اور اس میں سے سلائی مشین نکال لی اور سامنے والی آنٹی امارا کے صحن میں جا دھری، جہاں اور بھی بہت سی لڑکیاں سلائی کا ہنر سیکھنے آتی تھیں۔ ان میں سے ایک اس کا بھی اضافہ ہو گیا۔ امارا آنٹی بوتیکس کے کپڑے سلائی کرتی تھیں۔ اس نے بھی دل جمی سے کام
سیکھنا شروع کر دیا اور صرف سال بھر میں وہ ہر طرح کے فیشن ڈیزائن اور علاقائی کپڑے سینا سیکھ گئی تھی۔ اس نے بڑی عقل مندی اور صبر سے اپنے روزگار کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ نہ کسی سے شکوہ نہ شکایت۔ محلے کے لوگ ہمارا آنٹی سے کپڑے سلوانے کے لیے ترستے تھے، لیکن ان کے پاس بوتیک کا رش بہت زیادہ ہوتا تھا، وہ ان سے معذرت کر لیتی۔ اب محلے والوں کی یہ خواہش ہمارا آنٹی کی شاگردہ عطیہ بآسانی پوری کر رہی تھی۔ اس کے پاس کپڑوں کا ڈھیر لگ جاتا، اسے سر کھجانے کی حتیٰ کہ گھر کے کسی کام میں ہاتھ بٹانے تک کی فرصت نہ ملتی۔ بھابھیوں نے بھی کبھی اعتراض نہ کیا، کیونکہ عطیہ ان کے اور بچوں حتیٰ کہ ان کے بھی بہن بھائی اور آل اولاد کے کپڑے مفت سی دیا کرتی اور ان کی مفت میں ٹور بن جاتی۔ پھر وہ سلائی کے پیسوں سے فضول خرچی نہیں کرتی تھی، وہ پیسے جمع کر کر کے اپنا جہیز اور زیور بنا رہی تھی۔ اس کی نسبت ماموں کے گھر طے تھی۔ جب اس کا جہیز مکمل ہو گیا تو اس نے خالہ اور بڑی بہن کو بتا دیا۔ انہوں نے فیصل آباد فون کر کے ماموں کو۔ یوں وہ بیاہ کے ماموں کے گھر آ گئی، ساتھ ہی اس کی سلائی مشین بھی۔ اپنی ماں کی اس مشین سے اسے عقیدت سی ہو گئی تھی۔ اس نے آڑے وقت میں اسے ضروریات زندگی کے لیے روزگار مہیا کیا تھا۔ اس کا شوہر فیکٹری میں ملازم تھا۔ شروع کے چند ماہ بہت خوبصورت اور خواب کی سی کیفیت میں گزرے۔ وہ بہت باشعور اور سلیقہ مند تھی۔ وہ سارا وقت اپنے گھر کو سجانے اور سنوارنے، رشتوں کا احترام و خدمت کرنے، شوہر کے انتظار میں گزار دیتی۔ اسے اپنی زندگی کا یہ رخ بہت اچھا اور پرسکون لگتا تھا۔ افضال ہر ماہ تنخواہ میں سے ایک مخصوص رقم بطور ماہانہ جیب خرچ تھما دیتا۔ اگرچہ رقم بہت تھوڑی ہوتی، صرف چند سو، لیکن وہ اپنے شوہر کی محنت کی کمائی کو حق سمجھ کر وصولتی۔ اس نے کبھی افضال سے بے جا فرمائش یا ضد نہیں کی، وہ تھوڑے پر ہی قناعت کر لیتی۔ مگر اس کی یہ خوشی صرف چند ماہ ہی قائم رہ سکی۔ پھر نسیم ہر ماہ واپسی کے وعدے پر یہ پیسے نکلوا لیتی، یا وہ کچھ کھانے کی فرمائش کرتی تو اسے جتایا جاتا کہ وہ اپنے جیب خرچ سے یہ عیاشیاں کرے۔ اس کی چھوٹی نند نے کالج میں داخلہ لیا تو اس کا یہ معمولی سا جیب خرچ بھی بند ہو گیا۔ اس گھر کے تمام حالات اس کے سامنے تھے، وہ کس کو قصوروار ٹھہراتی؟ افضال خود اس سے شرمندہ سا تھا۔ کمانے والے سسر اور اس کے شوہر ہی تھے، دیور ابھی کام سیکھ رہا تھا، گویا آمدنی کم تھی اور اخراجات زیادہ۔ اس نے ایک بار پھر سمجھوتا کر لیا اپنے گھر کے سکھ و آرام، شوہر اور آنے والے بچے کے لیے۔ اس نے دن رات کی تمیز کیے بغیر محنت کی۔ اس بار بھی اس نے سوچ بچار کے بعد ایک مقصد باندھ لیا تھا کہ وہ افضال کو سعودی عرب اپنے چھوٹے بہنوئی کے پاس بھجوائے گی۔ افضال اس کی جان فشانی کا قدردان تھا، ساس بھی اس کی ہمت بندھاتی۔ اس پہ گھر کے کاموں کا بوجھ کم کر دیا گیا تاکہ وہ سہولت سے اپنا مشن جاری رکھ سکے۔ عطیہ نے کمیٹیاں ڈالیں، بچتے کی مشین کی ہر وقت کی گر گر سے اس کے سر میں درد اور بلڈ پریشر ہائی رہنے لگا، لیکن اس کی ہمت نہ ٹوٹی۔ اس مشین نے پھر اس کا مان رکھ لیا تھا۔ اس کی بدولت وہ ایک بار پھر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رہ گئی تھی۔ جن ہاتھوں میں ہنر ہو وہ کسی کے آگے نہیں پھیلتے۔ اب گھر کے دوسرے افراد بوقت ضرورت اس کے محتاج رہنے لگے۔ اس نے بھی کبھی مدد کرنے سے انکار نہ کیا۔ یہ اس کی شب و روز کی محنت کا ہی نتیجہ تھا کہ اس نے افضال کو سعودی عرب بھجوانے کے لیے رقم کا بندوبست کر لیا تھا۔ اس نے کمیٹیاں ڈالی تھیں، اپنا زیور بیچ دیا، رشتہ داروں سے ادھار مانگ کر ویزے کے پیسوں کا بندوبست کر لیا، اور وہ آخری رات جب افضال کو صبح لاہور ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا، وہ کیسے بھلائی جا سکتی تھی؟ میں تمہارا اتنا ممنون ہوں کہ الفاظ میں اپنے جذبات بیان نہیں کر سکتا۔ میں تمہارا یہ قرض کیسے اتاروں گا؟ سب تمہاری لگن اور محنت کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ مخمور لہجے میں اس کا ہاتھ تھامے بڑی محبت سے کہہ رہا تھا۔ عطیہ بھی اتنی تنگ نظر نہیں ہوئی تھی کہ سارا کریڈٹ خود ہی لے لیتی۔ نہیں افضال، اس سب میں مومانی جان کا بھی حصہ ہے۔ اگر وہ میری پشت پناہی نہ کرتیں تو میں کچھ بھی نہ کر پاتی۔ میں سلائی کرتی تھی تو وہ اپنی بیٹیوں کو ساتھ لگا کے گھر کے کام کرتیں۔ آپ کی دونوں بیٹیاں انہی کی گود میں پلی ہیں۔ انہوں نے مجھے ہر طرح کی ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا تاکہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکوں۔ انہوں نے مجھے بچت کرنا سکھایا۔ اب انہوں نے ہی رشتہ داروں سے ادھار مانگ کر ویزے کی رقم پوری کی ہے۔ آپ کو ان کا بھی ممنون ہونا چاہیے۔ وہ اس کے جذبوں کی حدت سے پگھلتی نظریں جھکائے دھیرے دھیرے اسے سمجھا رہی تھی۔ تم بہت عظیم ہو عطیہ، میں تمہارا یہ قرض
ضرور اتاروں گا اور اتنی محنت کروں گا کہ تمہاری ہر خوشی پوری کر سکوں۔ تمہیں صرف ایک خواہش افضال، اس نے بہت نرمی سے شوہر کو ٹوک دیا تھا۔ کون سی؟ اس کا لہجہ سرگوشیانہ تھا۔ ان کمزور لمحات میں وہ ہر خواہش اور ہر وعدہ لینے کو راضی تھا۔ اپنے زورِ بازو پہ وہ اپنے مستقبل کو روشن کرنے کا عزم کر چکا تھا۔ یہ حوصلہ اسے اس کمزور سی عورت نے دیا تھا۔ آپ سیٹ ہو جائیں گے، قرض اتر جائے تو میں سلائی چھوڑ دوں گی، اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ہاں ضرور عطیہ، میں تمہارے کہنے سے قبل ہی یہ ارادہ کر چکا ہوں، اب تمہیں مزید مشقت نہیں کرنے دوں گا۔ اپنی ضروریات کا بوجھ میری کمر پر ڈال دو، میں بخوشی یہ بوجھ ڈھونے کو تیار ہوں۔ میں تمہارے احسانوں کا بدلہ تمہیں آرام و سکون دے کر ہی اتار سکتا ہوں، اس نے ایک عزم کے ساتھ دل سے وعدہ کر لیا۔ اس وعدے کو ایفا کرنے وہ سعودی عرب جا بسا۔ عطیہ کے بہنوئی نے نوکری اور رہائش کا انتظام کر رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ حالات بہتر ہونے لگے، بیرونی قرضہ بھی اتر گیا۔ عطیہ نے جو کمیٹیاں ڈالی تھیں وہ بھی ختم ہو گئیں۔ کچھ شوہر کی جدائی اور کچھ ہر وقت کا مشین پر بیٹھے رہنا۔ اس کا بلڈ پریشر اور شوگر دوائیوں سے بمشکل کنٹرول ہو پاتا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے اعصابی کمزوری کے پیش نظر سلائی چھوڑنے کا مشورہ دے دیا۔ عطیہ نے ڈاکٹر کی یہ ہدایات شوہر تک پہنچا دیں۔ افضال کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ نسیم نے بھی کچھ نہ کہا۔ اس نے مشین صاف ستھری کر کے سبز بکسے میں ڈال کے بند کر دی۔ ابھی وہ ہر آنے والے گاہک کو واپس کر دیتی۔ اعتراض کا طوفان 5 دن بعد اٹھا تھا جب افضال کے ہزاروں میں سے اس نے 5,000 ماہانہ خرچے کا مطالبہ کر دیا۔ نسیم نے اسے نرم لفظوں میں سمجھایا کہ یہ بہت زیادہ ہے، لیکن اب عطیہ کے پاس بھی 100 ہیلے تھے۔ شوگر، بلڈ پریشر، بچوں پہ توجہ کی کمی، بچیوں کی اسکولنگ، 100 ضروریات تھیں۔ اب وہ بڑے دھڑلے سے شوہر کی کمائی سے اپنا حق وصولنا چاہتی تھی۔ کل صبح جب اس نے ایک عورت کو سلائی کے لیے منع کیا اور پھر سے 5,000 مانگے تو نسیم عطیہ سے الجھ پڑی۔ وہ نہ جانے مزید کیا کیا سوچتی رہتی کہ 2 بج گئے، فون سیٹ کی گھنٹی بھی۔ وہ اپنے خیالات سے بری طرح چونکی۔ اس نے تھوک نگلا اور کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھا لیا۔ ہیلو، السلام علیکم افضال، اس نے سلامتی بھیجنے میں پہل کی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ بہت دھیما اور سنجیدہ سا لہجہ۔ شوہر کے ساتھ 8 سال بتائے تھے، اس کے ہر انداز سے اسے بخوبی ازبر تھے۔ وہ چیخنے چلانے والی بات بھی رسان اور نرمی سے کرنے کا عادی تھا۔ تمہیں 5,000 ملے ہیں؟ اس نے لمبی چوڑی تہمید نہیں باندھی تھی۔ جی ہاں، وہ مختصر ہی جواب دے پائی۔ عطیہ، میں کوئی تہمید نہیں باندھوں گا، نہ ہی لمبے چوڑے عہد، نہ ہی آس دلاؤں گا۔ یہ میری قسمت کی ستم ظریفی ہے کہ یہ لمحات ہمارے بیچ در آئے ہیں۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم بہت عظیم عورت ہو، بالکل سچ کہا تھا، مگر جو بھی عہد کیے تھے وہ سب جھوٹے تھے۔ عطیہ، تم ہر مشکل وقت میں میری ڈال بنی رہی ہو، تم میرا مضبوط سہارا ہو، لیکن میں اس قابل نہیں ہوں، میں تمہاری ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہوں۔ نہیں افضال، اب آپ اس قابل ہیں، اس نے ٹوٹے ہوئے شکستہ لہجے میں شوہر کو یاد دلایا۔ نہیں، اس کے ایک یک لفظی جواب نے سب کچھ توڑ دیا تھا۔ مان، اعتبار، بھرم، وعدہ اور دل پر سے اختیار۔ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے تم جیسی بیوی ملی، اور تم بہت بد نصیب ہو کہ میں ایک کمزور مرد تمہارا نصیب کر دیا گیا۔ میری کمر ہر رشتے کا بوجھ سہارتی ہے، لیکن جب تمہاری باری آتی ہے میں ڈر جاتا ہوں۔ میں بہت مجبور ہوں، اور میری مجبوری میری 2 غیر شادی شدہ بہنیں اور غیر شادی شدہ بھائی ہے۔ مجھے بہنوں کی شادی کرنی ہے، گھر کو سرنو تعمیر کر کے چھوٹے بھائی کے لیے پورشن بنوانا ہے، چھوٹے بھائی کو گھر بار کروا کے دینا ہے، اور پھر شادی شدہ بہنوں کی فرمائشیں اور اماں ابا کی دعائیں۔ میں اکیلی جان اور 100 بکھیڑے امی اپنی جگہ صحیح ہیں کہ جو پیسے تمہیں خرچ کے طور پر دیے ہیں ان سے وہ بیٹیوں کا جہیز بنا رہی ہیں۔ تم بھی اپنی جگہ پہ درست ہو کہ اب تمہاری صحت بھی تمہیں اجازت نہیں دیتی۔ جہاں تم نے اتنے برس میرا ساتھ دیا ہے، میرا بازو بنی رہی ہو، وہاں پلیز چند برس اور، میں دھوکے باز نہیں، مجبور ہوں، پلیز عطیہ۔ وہ کتنی عاجزی، منت اور لجاجت سے یہ سب کہہ رہا تھا۔ عطیہ کے ہاتھ اس وقت اتنے ٹھنڈے اور بے جان ہو رہے تھے
کے ریسیور کا وزن سہارنے سے انکاری تھے۔ افضال ابھی تک بول رہا تھا لیکن اس کی قوت سماعت جیسے ختم ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اس کی ساس صحن میں چارپائی پہ بیٹھی سبزی بنا رہی تھی۔ عطیہ نے کچھ بھی کہے بغیر فون رکھ دیا۔ وہ اپنا مزید تماشا نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ وہ کمرے میں جا کے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹنے لگی۔ افضال کے رشتوں کی فہرست میں وہ بھائی بہنوں، ماں اور باپ کے بعد آخر میں آتی تھی۔ اسے آخری نمبر پر بھی کوئی آر نہیں تھا کیونکہ اس کے لیے کبھی کسی نے حصے نہیں رکھے تھے۔ رشتوں کی تقسیم میں اسے کبھی شامل نہیں کیا گیا تھا۔ وہ صبر و تحمل کا پیکر تھی۔ وہ تصویر کو ہمیشہ دوسرا رخ بھی مد نظر رکھا کرتی۔ افضال کی ماں بھی اپنی جگہ درست تھی۔ ہزارہا ضروریات اور بڑھتی ہوئی مہنگائی شاید سب اپنی جگہ خود کو اس کا مجرم گردانتے، لیکن اس کا دل سب کے لیے صاف تھا۔ وہ دل میں کدورت اور میل رکھنے والوں میں سے نہیں تھی۔ رب نے اسے سمجھ بوجھ اور ہنر دیا تھا جس کا وہ استعمال کرنا جانتی تھی۔ امید پہ دنیا قائم ہے۔ اسے ایک بار پھر صبر سے اپنی باری اور اپنے حصے کے آرام و سکون کا انتظار کرنا تھا۔ یقیناً اس پاک پروردگار نے جس نے اس کے ہاتھ میں ہنر دے کر اسے ہاتھ پھیلانے اور اپنے بستے گھر کو اجاڑنے سے بچائے رکھا تھا، اس ہستی نے اس کا حصہ بھی ضرور سنبھالا ہوگا جو وقت آنے پہ اس کا نصیب ہو جانا تھا۔ اس نے چہرہ خشک کیا اور سبز بکسے کو بیڈ کے نیچے سے باہر گھسیٹا۔ ابھی مشین کے پرزوں کو تیل دے کر دھوپ بھی لگوانی تھی تاکہ یہ سالوں کی اس کے دکھ سکھ کی سانجھی ساتھی اس کا ساتھ مزید نبھا سکے۔